دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نہ ان پر بجلی گرتی ہے، نہ ان کا گھر جلتا ہے اور نہ ہی ان پر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، مگر پھر بھی وہ اندر سے ختم ہوتے جاتے ہیں، ان کا دل مر جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، ان کے ضمیر کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ یہ وہ تباہی ہے جس میں شور نہیں ہوتا، چیخیں نہیں ہوتی، بس اللہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب اللہ خاموش ہو جائے نا تو انسان کا شور بھی اسے بچا نہیں سکتا۔ خاموش تباہی کیا ہوتی ہے؟ خاموش تباہی یہ نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ، بلکہ یہ ہے کہ تمہیں فکر کا احساس ہی نہ رہے۔ یہ نہیں کہ تم گناہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے تمہارا دل نہ کانپے، تمہارا ضمیر نہ کانپے۔ یہ نہیں کہ تم ظلم کرو، بلکہ یہ ہے کہ ظلم کرتے ہوئے خود کو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ یہ سب اللہ کے چھوڑ دینے کی نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو ظلم کر کے بھی مطمئن رہتے ہیں، ریلیکس رہتے ہیں، کوئی ٹینشن میں نہیں ہوتے۔ اللہ سب سے پہلے ظالم کے دل سے بے چینی نکال لیتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی کا حق کھا لے، کسی کی عزت روند دے، کسی کو رلا دے اور پھر سکون کی نیند سو جائے، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اسے ڈیل دے دی کہ تم جو کچھ مرضی کرو۔ قرآن کہتا ہے اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، انہیں ٹائم دیتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، مگر چھوڑتا نہیں۔ خاموش تباہی یہ ہے کہ ظالم کو لگتا ہے وہ بچ گیا۔ اسی طرح وہ لوگ جو نصیحت سن کر ہنستے ہیں، جب انہیں کوئی بتائے نا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ غلط ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، تو وہ ہنستے ہیں نصیحت سن کر۔ اگر انسان کا دل سخت ہو جائے، وہ کہے کہ یہ سب پرانی باتیں ہیں، اب زمانہ بدل گیا ہے، اب کا جو دور ہے وہ ماڈرن ہے، اب کا جو دور ہے وہ تو بہت چینج ہو گیا ہے، تو یاد رکھو یہ تبدیلی نہیں ہے، یہ بد نصیبی کی علامت ہے۔ کیونکہ جس دن نصیحت چبھنا بند ہو جائے، اس دن ہدایت رخصت ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو بحث میں الجھا دیتا ہے، مگر عمل سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو گناہ کو نارمل بنا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، سب کرتے ہیں، نارمل ہے، میں بھی کر لیتی ہوں۔ آج سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، جھوٹ کو جھوٹ نہ سمجھنا، دھوکے کو سمارٹنیس سمجھنا، بے حیائی کو فریڈم سمجھنا اور ظلم کو پاور سمجھنا۔ جب قوم گناہ کو خوبصورت نام دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی خاموشی شروع ہو چکی ہے، اور پھر نہ آنکھ روتی ہے، نہ دل کانپتا ہے، نہ توبہ یاد آتی ہے۔ یہی خاموش تباہی ہے۔ نیکسٹ ہے وہ لوگ جو دین کو صرف نماز تک سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہمارا دین مکمل ہے۔ نماز ہے مگر اثر نہیں ہے، قرآن ہے مگر عمل کہاں ہے؟ بتائیں ہمارے عمل کہاں ہیں؟ ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ ہم گھنٹوں گھنٹوں موویز پر ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 2 گھنٹے کی موویز دیکھ کر آپ کل کو ان 2 گھنٹوں کا حساب کیسے دو گے؟ قرآن ہے نا، عمل نہیں، ذکر ہے مگر کردار نہیں ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے قریب ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر اللہ ریالٹی میں ان کے قریب نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ الفاظ نہیں، وہ دل دیکھتا ہے۔ جب عبادت نمائش بن جائے تو وہ عبادت نہیں رہتی، وہ انسان کو اور دور کر دیتی ہے۔ پھر وہ لوگ ہیں جو کسی کا دل توڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پیچھے جو ہوا میں بھول چکی ہوں، ٹائم گزر گیا، رات گئی بات گئی۔ دل توڑنا بہت ہلکی چیز سمجھ لی گئی ہے۔ کسی کی عزت سے کھیل لینا، کسی کے جذبات رون دینا اور کہنا کہ زندگی ہے، چلتا ہے، نارمل ہے۔ یاد رکھو اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی توڑتا ہے، مگر اس طرح کہ کوئی آواز نہ آئے، کوئی ہلچل نہ ہو۔ وہ ہنستا ہے مگر وہ اندر سے خوش نہیں ہوتا، وہ جیتا ہے مگر وہ زندہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اللہ کو صرف مشکل میں یاد کرتے ہیں، جب سب ٹھیک ہو تب اللہ یاد نہیں آتا، جب سب کچھ چھن جائے، حالات خراب ہو جائیں، اولاد ہاتھ سے نکل جائے، کاروبار میں رکاوٹیں آنے لگ جائیں، تو اللہ ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، جائنماز بچھ جاتے ہیں، قرآن ہاتھوں میں آ جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی بات ہے نا، اللہ کو ایسا تعلق پسند نہیں ہے۔
خاموش تباہی یہ ہے کہ اللہ دعا کا ذوق ہی ختم کر دے۔ انسان کہتا ہے دل نہیں کرتا دعا کرنے کو، یہ دل کا مردہ ہونا ہے، یہ دل کا مر جانا ہے، یہ دل کا سیاہ ہو جانا ہے۔ پھر وہ لوگ جو خود کو کبھی غلط نہیں سمجھتے، سب غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، اس نے جو کہا ہے وہ بھی غلط ہے، میں ٹھیک ہوں، میں سچی ہوں، یہ جملہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، کیونکہ توبہ وہی کرتا ہے جو مانتا ہے، جو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں غلط ہوں، اس جگہ پر میں نے غلطی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتے ہیں جو خود کو فرشتہ سمجھے کہ میں تو ہوں معصوم، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا۔ اللہ اسے انسان بھی نہیں رہنے دیتا، جو خود کو معصوم فرشتہ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ انسان بھی نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہو مگر شکر ادا کرنے کی توفیق نہ ہو، رزق ہے مگر شکر نہیں، اولاد ہے مگر صبر نہیں، صحت ہے مگر عاجزی نہیں ہے، ایسے لوگ نعمتوں میں ڈوب کر تباہ ہو جاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اگر اللہ ناراض ہو تو میرے پاس نعمتیں کیوں ہوں بھائی؟ اللہ راضی ہے اس لیے میرے پاس نعمتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر تم شکر نہیں کرو گے تو عذاب آ جائے گا، اور کبھی عذاب خاموشی سے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ یہ نہیں سوچیں کہ آپ کے پاس نعمتیں ہیں، اگر میں گنہگار ہوں، اگر میں بہت کوئی بڑا گنہگار ہوں تو میرے پاس نعمتیں کیوں ہوں؟ یہ بہت لوگوں کو بولتے سنا ہے میں نے۔ یقین کریں کہ لوگ بولتے ہیں کہ میرے پاس، اگر میں گنہگار ہوں، اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو اللہ میرے سے راضی کیوں ہے؟ اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی بتاؤ تو اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس صحت ہے، اس کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں عذاب خاموشی سے آتا ہے۔ پھر ہے جب انسان گناہ کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بس وہاں سے تباہی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا خوف انسان کو انسان رکھتا ہے۔ جب دل سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو انسان نہیں رہتا۔ یاد رکھیں اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ وہ سزا دے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے، نہ نصیحت اثر کرے، نہ دعا یاد آئے، نہ آنسو نکلے، نہ دل میں کبھی احساس ہو، نہ کبھی فیل ہو۔ یہ اللہ کی خاموشی ہے۔ اگر آج تم یہ باتیں سن کر چپ ہو گئے ہو، دل بھرا ہوا ہے، آنکھ نم ہے، تو خوش ہو جاؤ، تم ابھی تباہ نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ جسے تباہ کرتا ہے اسے احساس بھی نہیں ہونے دیتا۔ اسے وہ غلطی کرے اسے فیل نہیں ہوتا کہ میں نے غلطی کی ہے، وہ گناہ کرے اسے فیل نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور جسے احساس ہو جائے اس کے لیے دروازہ ابھی بند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں تو معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، ٹھیک ہے جی، اور مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔